ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی الہ العالمین نے ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ بے شمار درود و سلام و صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اسی طرح سے محدثین کرام پر کہ جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کر کے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کی۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 153 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کی روشنی میں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور سلف کے کچھ اقوال کے تناظر میں ماہ شعبان کا کتاب و سنت میں شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو شریعت، یہ جو دین میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراطی اللہ رب العالمین نے کہا یعنی راستہ ایک ہے، کئی نہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ مستقیماً، بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اسی راستے پر چلو۔ یہاں بھی اتباع کہا گیا۔ اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آگے گیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ راستے کے اوپر چلو، بلکہ یہ کہا گیا کہ راستے کی اتباع کرو۔ جیسے کوئی راستہ ہوتا ہے اور کسی کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے ہم جاتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے آگے کوئی گیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر کے بھیجا تھا، اس دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلے ہیں ویسے تم کو بھی چلنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے فَاتَّبِعُوهُ، بالکل پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی مت کرو، راستوں پر نہ چلو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سبل، راستے ہیں بہت سارے، تو اس راستے پر تمہیں چلنا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس راستے پر چلنا ہے، ان راستوں پر نہیں جو اور دیگر راستے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، اگر تم راستہ چھوڑ کے راستوں پر چلو گے تو یہ راستے تم کو راستہ سے ہٹا دیں گے۔ سمجھ رہے نا کہ اگر راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ نے جو راستہ قرار دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے اگر دیگر راستوں پر چل پڑو گے تو یہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم گمراہیوں سے بھٹکنے سے بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، گمراہیوں سے، بھٹکنے سے، کجروی سے تم بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیماً۔ قرآن عزیز میں جو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما، تو یاد رکھو یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یعنی بالکل یہ سیدھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں طرف کئی ساری لکیریں کھینچ دیں، کئی ساری لکیریں کھینچی۔
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ السبل، یہ راستے ہیں، جس کو اللہ نے کیا فرمایا فتفرق بکم عن سبیلی ولا تتبعوا السبل، جو اللہ نے فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہذہ السبل، یہ دائیں بائیں جو سیدھی لکیر کے بازو میں دکھ رہے ہیں دائیں بائیں لکیریں، یہ سبل ہیں، یہ سبل ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منہا الا وعلیہ شیطان، یہ جو سبل ہیں ان میں سے کوئی ایسا راستہ خالی نہیں ہے جس پر شیطان نہ بیٹھا ہو، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے. اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے جتنے بھی راستے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سبل الشیطان ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے یدعو الیہ، اس راستے پر بیٹھ کر کے وہ تم کو بلا رہا ہے، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. وہ ہر راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو اتنا سارے بلانے والے ہیں، یعنی شیطان ہر راستے کے اوپر بیٹھا ہوا بول رہا ہے ادھر سے آؤ، لیکن تم کو اس راستے پر چلنا ہے جو یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک سیدھا راستہ دے کر کے گئے، ایک سیدھا راستہ دے کر کے گئے. اس سیدھے راستے کو جو بھی چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ شیطان کے راستے پر چل پڑے گا اور وہ اپنی منزل تک بالکل نہیں پہنچے گا. جس منزل تک ہم کو پہنچنا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور جنت کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر کے گئے. ان راستوں کو ہم چھوڑیں گے تو پھر ہم شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے اور شیطان ہم کو لے جا کر کے سیدھا جہنم میں پہنچائے گا. تو راستوں سے ہم کو بچنا ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا. آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس میں آپ نے خطبہ دیا، طویل خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں ایک بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا ان الشیطان قد یئس بأن یعبد بأرضکم، شیطان مایوس ہو چکا ہے، شیطان کو بڑی مایوسی ہے. کس بات سے مایوسی ہے؟ کہ اس سرزمین پر دوبارہ شیطان کی پوجا ہونے والی ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں. تمہارے ایمان، تمہارے تقوی، تمہاری استقامت اتنی زیادہ ہے کہ شیطان بڑا مایوس ہو چکا ہے، وہ اب تم کو پھر دوبارہ زمانے جاہلیت میں نہیں پلٹا سکتا ہے تمہارے ایمان تمہارے تقوی کی وجہ سے. تو شیطان کو مایوسی ہے تم سے، اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں تم سے ناکام ہو گیا ہے وہ، تو اس لیے وہ مایوس ہے ذرا. بِأَن يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، کہ دوبارہ جو ہے اس کے باتوں پر چلنے والے اور اس کے راستوں پر چلنے والے تم میں سے کوئی ہوں گے. اس بات سے شیطان مایوس ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا وَقَدْ رَضِيَ بِأَن يُطَاعَ وَقَدْ رَضِيَ لَكُمْ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ. لیکن شیطان کو آج بھی امید ہے. امید کس بات سے ہے؟ امید اس بات سے ہے کہ تم کو کچھ اور کاموں میں لگائے گا. شیطان تم کو اب شرک کے اندر مبتلا تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ اور کاموں میں تم کو لگا دے گا جو شرک کے علاوہ ہیں، توحید کے جو علاوہ ہیں اس کے علاوہ اور کام میں لگائے گا. اس بات کی اس کو ابھی بھی امید ہے. اور اس دیگر کام میں لگانے کی وجہ کیا بنے گی؟ مما تحاقرون من اعمالکم. کچھ حالات ایسے آئیں گے کہ جب تم اپنے عمل کو حقیر سمجھنے لگو گے. یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوگا شیطان کا. مما تحاقرون من اعمالکم، جب تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے لگو گے، کم سمجھنے لگو گے، یہی سمجھ لو کہ شیطان کے تم شکار ہو گئے. وہاں پہ شیطان کے شکار ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحذروا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار، اے لوگوں خبردار، فاحذروا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا. اے لوگوں
تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ما ان قسمتم بھی فلن تضلوا ابدا, اگر اس چیز کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کے راستے سے بھٹکو گے نہیں, شیطان کے راستے پر جاؤ گے نہیں. کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ, اللہ کی کتاب اور اس کتاب پر عمل کرنے میں نبی کا طریقہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کیسے ہونا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے. تو کتاب اللہ و سنت نبی, یہی اللہ کی کتاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ دو چیزیں ہیں. اس کو جب تک پکڑے رہو گے, ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر تلاش کرنے کا جذبہ تمہارے اندر رہے گا, شیطان تم کو نہیں بھٹکا سکتا ہے. ہر کام میں, جو بھی کام ہو, ان کام میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جب تک تلاش کرتے رہیں گے, منمانی نہیں کریں گے, تب تک ہم محفوظ رہیں گے. لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا, آپ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا, اور دیگر لوگوں کے اقوال و افعال پر ہم عمل کرنے لگے, تو ہم بھٹک جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کی. اس طویل حدیث میں شیطان کا جو ہتھیار ہے بھٹکانے کا, کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور کرنے کا, وہ ایک ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی پر غور کرنا ہے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مما تحاقرون من اعمالکم, نبی کی سنت چھوڑ کے تم اسی وقت بھٹکو گے جب تم اپنے عمل کو کم سمجھنے لگو گے. کم سمجھنے لگو گے معنی کیا ہوا؟ عمل کو کم سمجھنا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے, ممکن ہے یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہ ہو. ایک نمبر دو, یہ دین ہی کا تو کام ہے, کر لیے تو کیا ہوتا. تو عمل ہم کچھ کریں گے جو بظاہر دین دکھے گا, بظاہر وہ عبادتیں دکھیں گی, اور ہم اس کو کریں گے اور سوچیں گے کرنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہی دو چیزیں انسان کے بھٹکنے کا سبب بنتی ہیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اذکار کا یہ طریقہ اختیار کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, سبحان اللہ ہی تو بول رہے ہیں. یا ہم نے رات میں جاگ کر کے عبادت کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے, کسی مخصوص ایام میں عبادت ہی تو کی ہے, کیا کیا ہے. تو جب انسان دو طرح سے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ممکن ہے ہمارے نجات کے لیے کافی نہ ہو تو کچھ اور کرنا چاہیے, اس کے چکر میں آدمی شیطان کے راستے پر جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ نیکیاں ہی تو کر رہے ہیں, کرنے میں کیا حرج ہے, چاہے وہ کنڈا ہو اور چاہے وہ فاتحہ ہو اور چاہے وہ قرآن خوانی ہو, قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں, کیا بگڑ گیا اس میں, ہر حرف پر تو نیکی ملتی ہے. یہی دو سبب ہے, یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا, اور اس کے شکار صحابہ بھی ہوئے. سب سے پہلے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ممکن ہے یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہ ہو. یہ فکر جو ہے جب صحابہ کے اندر پیدا ہوئی, اما عائشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کے گھر پہ, آپ موجود نہیں تھے, ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر پہ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا. ہمارے نبی کے دن و رات کیسے گزرتے ہیں, آپ کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں, یہ ذرا بتائیے. امہات نے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں کرتے تھے وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہیں سے دیکھیے کہ شیطان جو ہے کیسا شکار کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امہات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادتیں تھیں, جو آپ کچھ کرتے تھے دن رات میں, جب اس کو بتا دیا, فلما اخبروا کانہم تقالوها, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں انہوں نے سن لی تو انہیں ایسا لگا کہ ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں اور زیادہ ہونا چاہیے. نبی جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو بہت تھوڑا اعمال ہے, بہت تھوڑے عمل ہیں, اور کیوں ایسا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اینا نحن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی کر لے تو ان کے نجات کے لیے کافی ہے, اس لیے کہ ان کے اگلے پچھلے تو سارے گناہ معاف ہیں.
تو امہات نے جو اعمال بتائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہ میں تو بڑا تھوڑا عمل ہے، لیکن وہ نبی کو چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی اللہ نے دی نہیں ہے، لیکن نبی کے تعلق سے گارنٹی ہے۔ تو ان کو نبی کے اعمال جو تھے وہ بڑے کم لگے اور مناسب لگے ان کو کہ بھائی ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تو نبی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم اتنا کر کے کیسے نجات پائیں گے؟ یہی چیزیں ان کے بھٹکنے کا سبب بن رہی ہیں۔ کأنہم تقالوہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو انہوں نے کم آنکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لقد رضی لکم ان یطاع فیما سوا ذالک من ان تحاقرون من اعمالکم، کہا کہ شیطان کیا کرے گا؟ تم کو جو ہے اپنی اطاعت کروائے گا، پیروی کروائے گا، کس بات میں لے کر کے؟ یہ کہ تم اپنے اعمال کو کم سمجھنے لگو گے، حقیر سمجھنے لگو گے۔ تو یہاں صحابہ نے کیا اس عمل کو حقیر سمجھا، اور وہی کھڑے کھڑے امہات کے سامنے ایک نے کہا کہ اب تو میں جو ہے پوری رات سوؤں گا ہی نہیں، خالی عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پورے سال روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کر لے تو بال بچوں کے جھمیلے میں آدمی پھنس کر کے عبادت نہیں کر پائے گا۔ کہہ کے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو امہات نے بتا دیا، 3 لوگ آئے تھے آپ کے بارے میں، آپ کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا، ہم نے ایسا ایسا کہا، تو انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور کہا اَأَنْتُمْ قُلْتُمْ قَذَا وَقَذَا، تم نے جو ہے ہماری عبادتیں سن کر کے تم نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کم کرو چل جائے گا، لیکن ہم اگر کچھ زیادہ نہ کریں تو ہماری بخشش کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو غور سے سنو، تم سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، تم سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، مجھے بخشش اور نجات کا خوف نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری بھی یہ خواہش ہے، تم سے کہیں زیادہ تقوی والا ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تم سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وَأَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں نفلی اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو پورے سال بلا ناغہ ہم روزہ رکھیں گے۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، رات کے کچھ حصے میں سو جاتا ہوں اور پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو پوری رات جاگو گے عبادت کرو گے۔ بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ دن بھر روزہ رہو گے، رات بھر عبادتیں کرو گے، تو بیوی اور بال بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، نکاح تو میں نے بھی کی ہے، 1 نہیں 11، تو نکاح تو میں نے بھی کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وصول دیا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا راستہ ہے، میرے عبادتوں کے طریقے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے راستے کو کمتر سمجھے، اس سے اعراض کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ تمہیں کافی نہیں ہے، اگر ہماری عبادتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں تو تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اپنا تعلق توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادتیں جیسی جس موسم میں، جن ایام میں، جن اوقات میں ہم کو بتائی، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے گئے تو سمجھ لو وہی ہے جو شیطان نے ہتھیار دیا ہے، اس کے ہم شکار ہو گئے، اس کے ہم شکار ہو گئے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کر لیے تو کیا فرق پڑتا، قرآن کی تلاوت ہی ہے، اللہ کی عبادت ہی ہے، اذکار ہی ہیں، پڑھ لیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے فرق،
اس لیے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور آئیڈیل کیوں قرار دیا ہے؟ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ بھی دراصل کیا ہے، عمل کو حقیقی سمجھتے. اتنا کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر ہوئے، وہ عمرے کو آئے، بہت دنوں کے بعد آئے تھے، سالوں کے بعد آئے تھے. جب انہوں نے طواف شروع کیا تو دوران طواف حجر اسود کے پاس پہنچے، اس کو بھی بوسہ دے رہے، آگے چلے رکن یمانی، اس کو بھی بوسہ دے رہے، آگے چلے رکن شامی، اس کو بھی بوسہ دے رہے ہیں، آگے چلے رکن عراقی، چاروں رکن کو بوسہ دے رہے ہیں. وہیں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. طواف کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں رکن کا آپ استلام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں ایسا؟ کیا کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لیسا شیء من البیت مہجورا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر کی دیوار بابرکت ہے. اگر ہم نے 2 رکن کے بجائے چاروں رکن کا استلام کر لیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ استلام ہی تو ہے. ہم نے کوئی شرک تھوڑی کیا ہے، کوئی کفر تھوڑی کیا ہے. 2 کے بجائے چاروں رکن کا ہم نے استلام کر لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما لکا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ ہمارے نبی 2 رکن کا بوسہ دے رہے ہیں، رکن یمانی کا اور حجر اسود کا، اور آپ چاروں کا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، جو چاہیں گے کریں گے؟ ان کو بات سمجھ میں آئی، پھر انہوں نے رجوع کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کر لینے میں کیا حرج ہے. سعید بن مسیب بڑے تابعین میں سے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد میں آئے اور مسجد میں فجر کی سنت کے علاوہ سنت پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد پھر 2 رکعت کر کے پڑھنا شروع کر دیا. کیوں؟ ابھی جماعت میں ٹائم تھا. روکا ان کو، کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں 4 رکعتوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھی ہے. گھر سے سنت پڑھ کے آؤ، مسجد میں آؤ، خالی 2 ہی رکعت پڑھنی ہے آپ کو، یہاں فرض جو امام کے ساتھ میں ہے، تحیۃ المسجد نہیں ہے، اور تم تو 2 رکعت کر کے پڑھے جا رہے ہو. اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوگا، ہم کو عذاب دے گا؟ کیا کر رہے ہیں غلط؟ ہم خالی ٹائم ہے، ابھی فجر میں جماعت کا ٹائم ہے، ہم 2 رکعت کر کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو گناہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا کہ لا، اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَى خِلَافِ السُنَّةِ، تم کو اللہ عذاب اس لیے دے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہو. ہمارے نبی نے نہیں پڑھی ہے، خالی 2 سنت پڑھی ہے، 2 فرض پڑھی ہے، اور تم پڑھے جا رہے ہو 2 رکعت کر کے. تو اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب اس لیے دے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ رہے ہو، راستے سے ہٹ رہے ہو. تو عمومی طور سے آج ہم دیکھیں کہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، ابھی جو جاری ہے، اس شعبان کے مہینے میں وقت ختم ہو رہا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختصار کے ساتھ میں یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہی عمل کریں، اور وہی عمل معتبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم کو وہی کرنا ہے. ہمارے امام گنہگار بہت زیادہ ہیں، اور ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہم اتنا کر لیے تو کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. ابھی میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیے کہ فرق پڑتا ہے. کم سمجھ کر کے کریں تب بھی فرق پڑتا ہے، اور اگر معمولی سمجھیں کہ کر لیے کیا ہوتا تو بھی فرق پڑتا ہے. دونوں صورتوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے. ایک چیز بعض روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. ایک بات ہو گئی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے 2 وجہ بیان کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ترغیب رہے، ابھی رمضان آنے والا ہے اور یہ جو ہے کم سے کم مشق رہے انسان کا کہ روزہ رکھتے جائے، اگلا جو ہے مہینہ فرض والا مہینہ ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ دو وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے ایک تیسری وجہ جو روایتوں میں ہے، ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان یغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک و مشاہن۔ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں نظر رحمت کرتا ہے اپنے بندوں پر اور سب کو معاف کر دیتا سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ یہ ریزن اور یہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ 15 شعبان کی رات کو جاگ کر کے کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اچھا، رہ گیا بخشش کا جو معاملہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا جو مسئلہ ہے، تو خالی کیا سال میں 15 شعبان کو اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور پیر، یہ 2 دن کے بارے میں کہا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں اور اس میں بھی بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ تو شعبان کے تعلق سے بھی وہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی اور پیر اور جمعرات کے تعلق سے بھی وہی بات فرمائی۔ تو اگر 15 شعبان کی رات کو ہم جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں تو پیر اور جمعرات کو بھی کرنا چاہیے نا، کیونکہ سیم فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جمعرات کی بھی بتائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیر جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ نہ تو شعبان کے مہینے میں کسی رات کو یا 15 شعبان کی رات کو آپ نے جاگ کر کے صحابہ سے عبادت کروائی، نہ خود کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم کو کم لگ رہا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہم کریں گے ہماری مغفرت ہو جائے، تو یاد رکھیے موضوع اور من گھڑت باتیں فضائل کے نام پر آپ کو دے دی گئی ہیں، لگے رہو آپ۔ اور ہوگا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹ رہے ہیں، بدعتوں کے شکار ہو رہے ہیں، بدعتوں کے شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو ہم کو نہیں کرنا ہے، جو آپ نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ آپ کو لگا دیا، آپ کو لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف۔ آپ جو کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے کثرت کے ساتھ، وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن 15 شعبان کی رات کو عبادتوں میں ہم گزارتے ہیں ضرور۔ اور خاص 15 شعبان کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ تو پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے روزہ رکھنے میں، لیکن رات میں عبادتیں کرنا، سومو نہارہ وقوموا لیلہا، رات بھر عبادت کرو اور دن بھر روزہ رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے مقصود عبادتوں سے روکنا نہیں ہے، مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت سے روکنا ہے۔ یاد رکھیے یہی چیزیں ہیں اصل مقصود۔ تو یہ ہے شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا الہ العالمین اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر تا زندگی الہ العالمین کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرمائے، ہم میں جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے، الہ العالمین جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں تو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین جو بدعتوں کے اندر مبتلا ہیں الہ العالمین انہیں تو سنتوں پر گامزن فرما دے، الہ العالمین جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں الہ العالمین ان کی کوششوں میں انہیں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو بھی اعداء اسلام ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں الہ العالمین ان کے سازشوں کو تو ناکام فرما دے، الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر الہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔